برائی آپ خود کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آگے نیکسٹ آیت میں لکھا ہے سورہ 4:79 ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اور جو تمہیں پہنچتا ہے اچھائی سے پس اللہ سے ہے, اور جو تمہیں پہنچتا ہے برائی چوٹ سے وہ تمہارے نفسیات نے کیا, اور ہم نے تجھ کو بھیجا ہے رسول لوگوں کے لیے اور وہ کافی ہے اللہ کے ساتھ گواہ. یعنی میں یہ یہاں دیکھیے واضح لکھا ہے جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور برائی جو ہے وہ رسول کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں, وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. یعنی اللہ نے اجازت دیکھی ہے نا, اجازت دے رکھی کہ بتایا پورا پروسیس کہ نفس وسوسے ڈالتا ہے, برائی کا آرڈر دیتا ہے, پھر برا کرا دیتا ہے. یہ اجازت تو آپ کی نفس نے کیا وہ, مگر اجازت دے رکھی اللہ, تو اللہ کہتا ہے سب ہماری طرف سے ہے. یعنی اگر تم برا بھی کرو تو ہماری اجازت کی وجہ سے کر رہے ہو, ورنہ برا آدمی برا نہیں کر سکتا. مثال کے تو میں پلان بناتا ہوں استغفر اللہ کسی کو قتل کرنے کا, چوری کرنے کا, تو میں اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی اجازت نہ ملے مجھے, میرا ٹائم فیل ہو جائے گا. تو برائی بھی آپ اس تکمیل تک پہنچتے ہیں اللہ کی اجازت سے. یہ یاد رکھیں آپ, اجازت یعنی شیطان اس کو وسوسے کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوگا وہ اللہ کی اجازت ہوگی تو اوور آل تو اللہ کہتا ہے میری وجہ سے, لیکن ساتھ میں کہتا ہے اگر یہ اصل حقیقت یہ کہ تمہارا نفس کر رہا ہے, تم رسپانسبل ہو اپنے برائی کے, تو رسول کو بلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہارا نفس, تم نے برائی تم نے خود کی, لیکن اجازت اللہ کی طرف سے تو آپ نے کر لی, کامیابی اس میں ہو گئی تو آپ برا لکھ دی گیا, برائی ہو گئی یا آپ کو چوٹ لگ گئی. لیکن لوگ جو ہے اس کو بلیم دیتے ہیں. سورہ النساء 4:64 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور نہیں بھیجا ہم نے رسول سے سوائے اللہ کے اجازت کے ساتھ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے, اور بے شک انہوں نے جب اپنے نفسیات پر ظلم کیا, اگر وہ تیرے پاس آ جاتے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے اور رسول ان کے لیے بخشش چاہتا تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, لوٹنے والا, رحم کرنے والا پاتا. یعنی اللہ کو اس کنڈیشن میں پاتا کہ وہ رحم کرتا اور لوٹنے والا, رحم کرنے والا ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو جب آپ کو چوٹ پہنچے یا زخم پہنچے یا کچھ بھی ہو تو اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں, اوبے کریں, عزت نہیں کریں, اطاعت کریں, فالو کریں, اوبے کریں. یعنی اس کو اوبے کریں, جو وہ کہہ رہا ہے وہ کریں. اور اگر آپ نے یہ کہتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کریں, اور بے شک انہوں نے جب اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا جو اللہ نے بتایا کہ نہ کرو. یعنی اپنے آپ کو زبردستی جب ظلم کرتا ہے تو زخم اور چوٹیں لگ جاتی ہیں, چوٹ لگ جاتے, برائیاں کرتے ہیں, ظلم کر لیتے ہیں آپ. تو اب آپ کس طرف لوٹیں کہ رسول کی طرف لوٹیں, اور اصل رسول کی طرف لوٹتے آتے رسول کی طرف, اور اللہ سے بخشش چاہتے اپنے گناہوں کی, برائیوں کی, اپنی چوٹوں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اگر رسول اگر استغفار کرتا یعنی بخشش چاہتا تو اللہ کو وہ لوٹنے والا اور رحم کرنے والا ضرور پاتے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم شیطان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی آیت پتہ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اصل میں رسول کا کیسے رسول کے پاس آپ آتے جاتے, اللہ کے قرآن کے اندر رسول کا اس فیصلہ بیان ہے. کیا چیز؟ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فیصلہ بیان ہے. تو رسول کے پاس آئیں, آیات میں تلاش کریں, تو رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرتے تمہارے لیے, تو آپ رسول کو اللہ سے استغفار چاہتے تو رسول ان کے لیے بخشش کے لیے چاہتا, تو اللہ تعالیٰ کو آپ ضرور لوٹنے والا, رحم کرنے والا پاتے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جا نہیں رہے رسول کے پاس. تو ہمارے یہاں کس طرح جا رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں؟ نہیں, رسول کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ ہاں, کہ وہاں تلاش کر رہے ہیں. وہ رسول کا قول تھوڑی ہے, وہ رسول کا دی, لوگوں نے رسول کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہاں جائیں آپ, آیات میں ڈھونڈیں. قرآن جو ہے وہ اللہ کلام ہے, رسول نے کہا, رسول نے اس کو بیان کیا. تو یہاں جائیں آپ, رسول یہاں ہیں.
تو رسول کو ضرور استغفار کرتا آپ کے لیے. رسول تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہوتا, لوٹنے والا. ہماری کہ وہاں جا رہے ہیں, ہر بات وہاں بتا رہا رسول, یہاں نہیں بتا رہا. یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین اسوہ حسنہ بتا رہے ہیں. رسول کو اللہ نے بہترین اسوہ حسنہ بنایا تو رسول بتائے گا نا بہترین اسوہ حسنہ. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول کے پاس جاتے, وہ چاہتا استغفار, تو ضرور وہ لوٹنے والا, اللہ کو لوٹنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ اللہ کے تو اللہ کہہ رہا ہے رسول کو ہم نے بھیجا ہے اطاعت کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے. تو اگر رسول کی اطاعت کریں گے, قرآنی آیات میں جو رسول بیان کر رہا ہے تو وہ آیات جو ہیں وہ رسول کا قول ہے, رسول کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو ڈائریکٹ کہی ہیں اللہ نے انسان کو, اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں رسول سے کہلوائے آپ کہیے ان سے. یعنی یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح ہے اللہ کے امر سے. تو یہ بات ان سے سوال کیا, آپ کہہ دیے. یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو رسول کی اس واسطہ ڈسکرائب ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ بتائیے, آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ بتائیے. تو اب ہم اگر رسول کے پاس جائیں گے, یعنی قرآن مجید میں ہم تلاش کریں گے تو رسول کا کہا مل جائے گا کہ وہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے. یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر وہ تیرے پاس آ جاتے پھر اللہ سے بخشش چاہتے تو رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتا, تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, لوٹنے والا, رحم کرنے والا پاتے. یہ ہے پروسیس. ہم کو کس طرح تسلی مل رہی ہے, ہمیں کہاں جانا ہے. اب فرض کریے کہ ایک انسان ہے, کوئی بھی انسان ہم میں سے ایمان لاتا ہے اور باقاعدہ آیات کے ساتھ بلیو کرتا ہے اور آیت کے ساتھ اپنی زندگی گورن کر رہا ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ یہاں پر جو لوگ فرسٹ ٹائم ہیں وہ تو یہ محسوس نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ جو پرانے آتے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آیت کو, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آیات کو سمجھنے کے بعد اپنا یہ منہ اپنے گھر والوں سے یا اپنے فیملی ممبر سے یا اپنے خاندان والوں سے جب کھولتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے, تو ایک بہت سٹرونگ ریاکشن آتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں, ہمارے خاندان میں, میرے خاندان, ہمارے سب کے, ہم لوگ قرآن سے واقف ہی نہیں ہیں. یقین کریں آپ, تو اتنا سٹرونگ ریاکشن آتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کہ ہم بالکل یہودی ہیں, میں یہودی ہوں. تو آپ یقین کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے جنون سنسیئرلی کر رہے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر آپ کو باقاعدہ تنہائی کا اور ایک سنکنگ ہارٹ کا تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کے اپنے ہیں اور ایک سچ حق آپ کو پتہ ہے, تو آپ چاہیں گے ان کو سنسیئرلی شیئر کر لیں. وہ شاید کہ انہیں اللہ تعالی ہدایت دے دے, ان کا اور سے تو پسند نہیں ہے. تو وہ جو کنڈیشن کہ آپ کے گھر والے ریجیکٹ کر دے, دنیا ریجیکٹ کر دے آپ کو, تو آپ تنہا اکیلے رہ جاتے ہیں. اس اکیلے میں ہسٹری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت روایت کو جوڑ رکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے اور اس کاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کو یہی ریلائز کرتا ہے کہ ہم اکیلے ہو گئے. واحد ہو جاتا ہے انسان اکیلا, تنہا. کوئی اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے ماں, اس کے باپ, اس کے بہن, بیوی کے لیے شوہر, ہر کوئی مخالف ہو جائے گا آپ سے. تو وہاں یہاں لکھا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی, یعنی اس ساتھی کی جو اکیلا رہ گیا, پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں, جب وہ دونوں غار بے زور ڈوبتے ہوئے, ڈوبنے والے دل کی حالت میں تھے, جب وہ دو میں سے ایک یعنی رسول نے اپنے ساتھی کے لیے کہا کہ تو غمگین نہ ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے اپنے سکون اس پر نازل کیا اور اس کو لشکروں کے ساتھ مضبوط کیا جن کو تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے, اور لوگوں کا کلمہ جو کفر کرتے ہیں اس کو نیچا کر دیا, اور اللہ کا کلمہ وہی اعلیٰ ہو گیا, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ کنڈیشن میں کہتا ہوں آپ یقین کریں اتنی ٹرو ہے, اتنی ٹرو ہے کہ آج تک
یہ آیتیں جو میں وضاحت کرتا ہوں کوئی آدمی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اللہ کہتا ہے ان کفر کرنے والوں کلمہ نیچے کر دیا, اللہ کا کلمہ اعلیٰ ہو گیا, اور اللہ نے ایسی طاقت کے ساتھ مضبوط کر دیا. ورنہ آپ اکیلے لونلی نہیں ہوتے شیطان کے ساتھ, آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں. رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, تم محزون مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ کے اپنے لوگ, اپنا خون, بلڈ آپ سے تکلیف پہنچتی ہے آپ کو کہ آپ ان سے سنسیئرلی کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں تو پتہ نہیں کیا پک رہا ہے, اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں, تنہا رہ جاتے ہیں. اور اللہ صرف رسول آپ کو یہ ریلائز کراتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں رسول نظر نہیں آتا, یہ دیکھیں اس سے کہا لا تحزن, ان دو میں سے ایک رسول ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ, پس ہم نے نازل کری تیرے اوپر سکین, اس کے اوپر سکین نازل کرتا ہے, سکون نازل کرتا ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا, اور ایسی فورسز سے اس کی مدد کرتا ہے جو تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور لوگوں کا کلمہ جو بولتے ہیں ان کا اللہ کہتا ہے نیچے کر دیتا ہوں میں. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اور اللہ اپنے کلمہ کو اعلیٰ کر دیتا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یہ جو کلمہ ہے اللہ کا ہے جو میں بیان کرتا ہوں کتابیں دے کے, میں کہتا ہوں there is not a single person in the whole world جو کتابچہ دے آیات کے ساتھ, اور ایک آیات اور پھر دوسری آیت اور پھر تیسری آیت اور آیت کے ساتھ بتاتا چلا جائے. there is no one in the whole world, کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے اس وقت دنیا میری زندگی میں جو آپ کو آیت دے ہاتھوں میں, ویریفائی کریں آپ ایک ایک بات, ایک ایک آیت. کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کہ انہوں نے اپنے سچویشن میں آیات تلاوت کی, آپ کو کتاب کا علم دیا, حکمت سے تزکیہ نفس کر دیا. آج کے زمانے میں اس قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب پکڑ رکھی ہے کہ رسول نے یہ فرمایا, رسول نے وہ فرمایا, رسول نے یہ فرمایا. یہ کون فرما رہا تھا؟ یہ اتنی بڑی, اتنی آیت, اتنی موٹی کتاب جو آیات تلاوت کر رہا ہے, رسول آیت تلاوت کر رہا تھا. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انسان جب آیات پہ آتا ہے تو یقین کر اکیلا رہ جاتا ہے, سب کٹ جاتے ہیں آپ سے, آپ کے اپنے لوگ کٹ جائیں گے, اور وہ باقاعدہ ایک بیچ میں دیوار کھڑی کر لیں گے کہ آپ کچھ اور ہیں, ہم کچھ اور ہیں. اور وہ جو کچھ اور ہے وہ سنی سنائی پہ بلیو کر رہے ہیں. آپ آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, کھلی ہوئی آیتیں ہیں سامنے ہیں, اور بعد میں سوال جواب کا بھی رکھا ہوا سلسلہ, سوال کریں تو وہ آیتیں کون بتا رہا ہے اس طرح. اور میں اپنے کو اس کی کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں, میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ذریعہ انسان کو اللہ کی آیت کی ہدایت اور تسلی کیسے پہنچے گی کہ جب آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو گئے. بتائیے آپ کے نوح علیہ السلام ہے, ابھی مثالیں آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو پکارا, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام نے بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے. یہ ایسی چیز ہے قرآن. اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو اپنے کو رحم, اب سمجھے بہت بڑا رحم ہو رہا ہے. اور اگر ہدایت نہیں لے رہے ہیں آپ تو آپ ویسٹیج آف ٹائم کر رہے ہیں, ہپوکریٹ بن رہے ہیں, اور قیامت میں آگ میں ڈال دیا کہ سب سے نیچے والی آگ, کافر سے بھی نیچے جائیں گے آپ ہپوکریسی میں. یا تو آپ ہاں کر لیں, آمنا صدقنا صحیح کر لیں, ورنہ ڈونٹ پلے گیمز وتھ اللہ آیات, ڈونٹ بیکم اے ہپوکریٹ. ہپوکریسی کیا ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں اور پیچھے دل میں کچھ اور ہے. یہی تو ہو رہا ہے. تو آپ یقین کریں, یہ آیت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر انسان جب اللہ کی آیت کے لیے کھڑا ہوگا اور اپنے گھر والوں سے, اپنے فیملی ممبر سے, اپنے ارد گرد کے نوا لوگوں سے جب یہ شیئر کرے گا تو اس کے ساتھ یہ اشر ہونا ہے, اور سنسیئرٹی میں. کوئی یہ نہیں کہ میں نالجیبل ہوں اور تم جاہل ہو, ناٹ فار دیٹ. فار سنسیئر گائیڈنس جو آپ کو ملی ہے اس کو آپ نے شیئر کیا تو یہ آپ کے ساتھ اشر ہو جائے گا. اور سورہ آگے البقرہ 2, اب دیکھیے پورا پروسیس اللہ تعالیٰ بتاتا ہے البقرہ 2:186 میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے نوکر تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, میں بے شک قریب ہوتا ہوں, میں پکارنے والے پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. پس چاہیے وہ میرے لیے جواب دیں اور چاہیے وہ میرے ساتھ ایمان لائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. آپ یقین کریں, ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, ہم اللہ کو کنٹینیوس نان سٹاپ پکار رہے ہیں اپنی دعاؤں میں, اپنی بنائی ہوئی دعائیں, جو بھی آپ کی دعائیں, جو بھی مصیبتیں آپ پکار رہے ہیں. لیکن اللہ جواب تھوڑی دے رہا ہے, جواب دے رہا ہے آپ کو نہیں دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں, ان کے قریب ہوں,
اور پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں. بے شک میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بھلا بتائیے آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پہ؟ کتنے آدمی پکارتے ہیں اللہ کو اور وہ جواب دیتے؟ آپ یقین کریں جو آیتیں آپ سن رہے ہیں یہ سب جواب ہیں آپ کے. یہ جو آیتیں آپ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے یہ جواب ہے آپ کی پکاروں کے. اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بے شک قریب ہوں, پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو وہ جو جواب دے رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں آپ. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کہیں تو یہ کر. امیجن کریں آپ اس کو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز کہ تو یہ کر. تو کہہ رہا ہے اپنی پکار بتاؤ میں جواب دوں گا. اب جواب کا ہے آیات, قرآن میں اللہ کلام ہے. اللہ نے ہماری ساگی نفسیات بنائی ہے, اس نے ہماری سچویشن کے مطابق ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں, سوال جواب سب لکھا ہوا ہے. مگر پڑھنے والے بنے نا, یا ڈھونڈنے کی تلاش کریں, اللہ کی تلاش تو کریں جواب دے گا وہ. تو وہ جواب اللہ دے رہا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں کر رہا کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا استغفر اللہ 9 کرو آپ کی بات خواہش پوری کر دے. ہم اس لیے ہیں کہ ہم اس کو تابع متی تابع ہو جائیں, یعنی ہم اس کے سبمیٹر ہو جائیں, ہم اس کے مسلم سر تسلیم خراب کرتا ہو جائے. ہم کہتے ہیں تو سر تسلیم خراب ہو جا ہمارا, ہم جو چاہ رہے ہیں وہ سن تو, الٹی دنیا ہے ہماری. تو وہ آپ کا اللہ ہے, اور اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں جواب دیتا ہوں, اور اس جواب کو سننا ہے ہم نے. ہم اس جواب کو فالو کریں گے جو وہ بتا رہا ہے. تو یہی کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ وہ میرے لیے جواب دے, اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. یہ ہے جواب اس کا. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ سنیں اس کی, وہ جو کہہ رہا ہے اس کو جواب دیں آپ وہ جو کہہ رہا ہے. تو آگے بھی لکھا ہے سورہ غافر 40-60 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور جب تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہارے لیے جواب دوں گا. بے شک وہ لوگ جو بڑھائی چاہتے ہیں میری بندگی نوکری کرنے کے بارے میں عنقریب پست نیچے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے رب نے مجھے پکارا میں تمہارے لیے جواب دوں گا. میں اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے جواب دوں گا. جواب دے گا وہ آیات میں آپ کے جواب ہیں. یہ جو آپ جتنا جو کچھ سن رہے ہیں یہ آیت میں جواب آ رہے ہیں, جواب دوں گا. بے شک وہ لوگ جو بڑھائی چاہتے ہیں تکبر کرتے ہیں وہ میری بندگی نوکری کے بارے میں عنقریب پس نیچے لوگوں جہنم میں داخل کر دوں. جو نہیں اللہ سے, یعنی وہ اللہ جو بتا رہا ہے اس کی وہ بڑھائی چاہ رہا ہے اپنی بیسکلی جو وہ چاہ رہا ہے. تو بڑھائی ہو گئی نا, آپ اپنی بڑھائی چاہ رہے ہیں, آپ کو بجائے سر تسلیم خم کرنا اللہ کے آگے آپ بڑھائی چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے اس کو پس نچلے لوگوں میں جہنم میں داخل کروں گا. یہ سمجھے نا, یہ سارے جواب آتے ہیں آیت میں. پھر سورہ انفال 8:24 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جواب مانگو جب بھی وہ تمہیں پکارتا ہے اس واسطے کہ تم کو زندگی دے گا, اور جان لو بے شک اللہ ماحول میں آ جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان, اور بے شک وہی ہے جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب اللہ دیکھیں ایمان والوں خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اللہ اور اس کے لیے اس کے رسول کے لیے جواب دیں. یعنی جب اللہ کی آیتیں آپ سن رہے ہیں تو آپ جواب دیں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جواب دیں, جو وہ بتا رہا ہے اس پہ آپ غور کریں اور عمل کریں. اب وہ کہتا ہے جب بھی وہ تمہیں پکارتا ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو وہ تمہیں پکارتا ہے اس واسطے کہ تمہیں زندگی دے. دیکھیے عربی میں لکھا ہے اذا دعاکم لما یحییکم, تاکہ تم کو وہ کہہ دے حیات. تو زندہ نہیں آپ لوگ, اگر آپ زندہ ہیں سوچیں ذرا, تو اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارتا ہے تم اس کو جواب دو تاکہ تمہیں زندگی دے. زندہ ہیں آپ تو اللہ کا زندگی دے, کیونکہ میں ابھی پیچھے پڑھتا ہوں آپ کی اصل حقیقت کیا, آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں, مردے ہیں آپ, انسان مردہ ہے. اللہ کی آیت کی روشنی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے, ڈیڈ. اس نے ویلی بتا دی کہ موت کی تمنا کر رہا تم, اور تم سمجھتے ہو اللہ اور اس کے رسول اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا ہرگز بھی, تو کہتا ہے رسی لٹکا کے مان لو اپنے آپ کو. تو بیسیکلی یو آر ڈیڈ. انسان کو جو آیت کی وضاحت نہیں ہے وہ مردہ ہے.
تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول کو جب تم جواب دو گے آیت کے اندر تو اللہ تمہیں زندگی دے گا. جو اللہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت تو وہ زندہ ہیں, تو وہ فزیکل ڈیتھ نہیں ہے. یعنی ہم زندہ کو اللہ زندہ لوگ کہہ رہا ہے تمہیں زندگی دے گا, دیٹ مینس وی آر ڈیڈ, ہم مردہ ہیں. اور کہتا ہے وَعَلَمُوا, اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء والقلب, اور جان لو اللہ تعالیٰ ماحول میں آ جاتا ہے ایک آدمی اور اس کے دل کے درمیان. یعنی آپ کا اور آپ کا جو دل ہے اس کے ماحول میں آ جائے گا. کس طرح آئے گا؟ دل کچھ کہہ رہا ہے, آپ کچھ چاہ رہے ہیں, کانٹرڈکشن آ رہا ہے نا. اب اللہ کی آیت آ گئی, اللہ آ گیا تو ماحول میں کیا آ گیا؟ اللہ نے آپ کو جواب دے دیا کہ تمہیں اب نقصان ہو گیا میرا. اب نقصان جو تو میں کس کو بلیم دے رہا ہوں؟ لوگوں کو دے رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں. وہ آیت آ گئی, اللہ کہہ رہا ہے میں نے نقصان کیا, تو ماحول میں آ گیا. یعنی ساتھ میں آیت آئی تو اللہ ماحول میں کیسے آیا کہ اس سے کہا کہ میں تمہیں ضرور نقصان دوں کروں گا. تو اب میں اس نقصان کو سمجھ رہا ہوں, میں یہ تھوڑی سمجھ رہا ہوں یہ فلاں ہے اور ایکس وائی زیڈ یہ ہو گیا. اللہ نے نقصان کر دیا. آمنا صدقنا قالوا انا للہ وانا راجعون. تو یہ ماحول میں آ جاتا ہے. تو اس کے دل میں اور جو کانٹرڈکشن چل رہا ہے آدمی میں وہ اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بلیم ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ماحول میں آ جاتا ہے. تو ایک طرح سے ماحول میں آنے کا مقصد یہ کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جب اگر آپ جواب دیں گے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اس کے اور اس کے دل کے درمیان بیچ ماحول میں آ گیا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زندگی جب ملتی ہے جب آپ اللہ کی آیات کی روشنی میں چلنا شروع کرتے ہیں, ورنہ آپ کون ہیں؟ مردہ. آگے دیکھیے, آگے بتاتا ہے سورہ النحل 16:97, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی صحیح عمل کرے گا, مذکر سے ہو یا مؤنث سے, اور مومن ہو, پس ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے, اچھی زندگی, اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اجر اچھائی کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, یعنی جو کوئی عمل کرے گا صحیح عمل, جو غلط کر رہا تھا وہ نہیں, جو صحیح عمل کرے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اور ایمان لائے گا, ہم اس کو ضرور اچھی زندگی, طیب زندگی دیں گے. زندہ تو ہے وہ, مگر کون سی زندگی ہے وہ؟ مردگی کی اور خبیث. طیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ خبیث, چوٹ, برائیاں, زخم, دل میں کالا زنگ, کالا پتھر دل, یہ زندگی ہماری. اور کہتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے. آگ پہ بھی یہاں اتنے زخم سہے ہیں ہم نے, اتنے جل رہے ہیں ہم اس دنیا میں, آگ کو بھی ٹیسٹ کر لوں گا میں, وہاں بھی جل کے دیکھ لوں گا. میں سچ بتا رہا ہوں, لوگوں کے کال جو بولتا ہوں میں, کہہ لیں وہ بھی سہ لوں گا میں. کون سی دلتر کی زندگی؟ اچھا سمجھتے یہ دلت کی زندگی ہے کہ مر کے ساتھ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں صاحب, وہ اس سے بڑھ کے رکھا ہوا ہے, یہیں سے سیدھا کرنا ہے آپ نے. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو زندگی کے حیاتاً طیبہ, اچھی زندگی دیں گے اور اس کو اجر دیں گے اچھا جو وہ عمل کرے گا. ہمارے لیے بلیم گیم تو اتنا زبردست ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ہر منٹ میں کہہ لیں میں شیخ صاحب یہ ہمارا کچھ یہ ملا سب غلط کیوں بتا رہا ہے, اس کو بلیم دے دیا, بھائی تم صحیح کر لو, وہ کیوں کر رہے ہیں غلط, ان سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ آپ خود کو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ صحیح کر لیں. کبھی بھی انسان کو سکون نہیں کہ میں اپنا صحیح کر لوں, دوسرے کو کہا جائے گا انہوں نے غلط کر دیا, انہوں نے غلط کر دیا, وہ سب کو غلط. بھائی وہ اگر کر رہے ہیں ان کو وہ اللہ کو جواب دیں گے. آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے آپ اپنی زندگی صحیح کر لیں, بس دیٹس اٹ. نہیں بلیم تو ہر ایک کو دینا ہے نا, کہیں سے اپنے پہ نہ لے لوں میں. اور قیامت کو شیطان کو نہیں دے سکتے آپ. اللہ بتا رہا ہے شیطان گمراہ کر رہا ہے, قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ شیطان پہ لیکچر نہیں ہے کہ کھلا دشمن ہے, بلیو کریں. ہم قیامت میں یہ کہہ بھی نہیں سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا. یقین کریں ایک جگہ نہیں لکھا ہوا کہ شیطان نے گمراہ کیا. وہ کیوں نہیں کہہ پا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان نے یہی کہہ دیا کہ میں تمہیں دعوت دی تو وعدہ خلافی کری. اب تم اپنے نفسوں کو بلیم دو, تو آدمی اپنے کو بلیم دیتا ہے یا دوسرے کو بلیم دیتا ہے.
تو زندگی سمجھے، زندگی سے مردہ زندہ کیسا ہو رہا ہے. اور پروف اور میں دیکھیں نیکسٹ آیت سورہ الانعام 61:22. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. پس کیا وہ مردہ تھا، پس ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی اور وہ لوگوں میں اس کے ساتھ چلتا ہے، روشنی کے ساتھ. اس کی مثال جیسے کوئی اندھیروں میں ہو جو اس سے ہرگز نہیں نکلنے والا کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس طرح کافروں کے لیے زینت دیے گئے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ بالکل کلیئر بات ہے. کیا وہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. اور زندہ کس سے کیا؟ روشنی. نور جو ہے نا، نور یاد رکھے قرآن میں نور جو آتا ہے وہ روح کے لیے آتا ہے. اللہ کی آیت جو میں نے آپ کو بتایا روح تھی ہمارے اندر، آیتوں کی روح، کتاب کی روح ہے نا، روح الامین روح القدس، وہ روشنی ہے. جب آیتوں کی اسپرٹ، اس کی ایسنس، آیتوں کی روح جب کلیئر ہوتی ہے وہ روشنی بن جاتی ہے. اس روشنی میں جب چلتے پھرتے ہیں آپ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یوں جا رہا ہوں، جیسا بھی دیکھیں روشنی ہے. اگر یہ اندھیرا ہو یہاں پر، ایک آدمی کو پتہ نہ ہو تو یہ اسٹیپس پہ گر جائے گا وہ، اور کہیں ٹکرا جائے کرسیوں میں ادھر ادھر. اسی طرح اندھیروں میں جب تک ہمیں آیت کی روشنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے ظلمات میں اندھیروں میں ہوتے ہیں. اور جب آیت کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو اس کی روشنی کھل جاتی ہے، تو ایک طرح سے ہمیں آیت نظر آ جاتی ہے، آیت کی ہمیں ایسنس مل جاتی ہے. اس روشنی میں آپ جب چلنے لگتے ہیں تو آپ زندہ ہو کے چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیپ پہ یوں جانا ہے. تو اللہ کہتا ہے اب من کانا میتن، کیا وہ تھا مردہ، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہو، اس کے لیے نور بنائے، روشنی بنائی، یمشی بھی فی الناس، وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس کی طرح ہوتا ہے جو اندھیروں میں. اندھیرے کا مطلب فزیکل اندھیرا نہیں ہے، سائیکولوجیکل اندھیرا ہے، جس میں آپ کو آیت کی روشنی نہیں معلوم ہے، روح نہیں معلوم ہے آیت تو کیا آپ اندھیرے میں. لیس بخارج منہا، اس میں سے وہ ہرگز نہیں نکل سکتا. جو اندھیرے میں، جب تک آیت کی روشنی نہیں ملے گی، آیت کی روح نہیں آئے گی، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرے میں چل رہے ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح جو کفر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو زینت دیتا ہے. وہ سمجھتا ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ سمجھا اندھیروں میں ہیں اور کفر کر رہے ہیں اور کو نکل نہیں سکتے اندھیروں میں سے. تو ہم کو زندہ کیسے ہوں گے؟ آیات کی روشنی جب ہمیں ملے گی اور اس پہ آپ عمل کریں گے، اس کو آپ وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ مردے سے زندہ ہونے کا ایک طریقہ کار ہے قرآن مجید میں. جس طرح آپ کو اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے. وہ سائیکولوجیکل موت ہے کہ آپ پہلے اندھیرے میں ہوتے. ہر انسان، میں نے کہا تھا شروع میں، ہر انسان کا کانٹیکٹ شیطان سے ہوتا ہے اور وہ دکھ دیتا ہے، چوٹیں لگاتا ہے، برائیاں کراتا ہے اور پھر نفس بھی برائیاں کرتا ہے. تو وہ دکھ میں، اس میں چوٹوں میں رہ کے برا ہو جاتا ہے اور چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ مردہ ہو جاتا ہے. پھر آیت کی روشنی آ جائے، نور آ جائے تو آپ زندہ ہوتے ہیں. سورہ النساء 4:17-18. اب توبہ کریں آپ. انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہلہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی، چوٹ، جہالت کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ قریب سے توبہ کرتے ہیں، بس وہی ہیں اللہ ان پر لوٹے گا اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اب اللہ نے یہ بتایا، دیکھیے انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے اور اگنورنس، جہالت میں، اس میں جہالت میں برائی کرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، سو کہتے ہیں، وہی سو سیئات جو ہے، سو کہتے ہیں برائی یا چوٹ، وہ جہالت میں لگ گئی. یہ نہیں شیطان، ہمیں پتہ نہیں تھا قرآن کی آیت کی اسپرٹ نہیں پتہ تھی، روح نہیں پتہ تھی، روشنی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم سے چوٹ لگ گئی. تو ہم کیا کریں؟ جلدی پھر توبہ کر لیں، قریب سے توبہ کر لیں. اللہ ہماری توبہ قبول کرے، لوٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. تو ہمارا یہ اللہ تعالیٰ بتایا طریقہ اس برائی سے باہر آنے کا، جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. آگے بتاتا ہے 18 آیت ہے سورہ نساء 4:18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور توبہ ہرگز ان کے لیے نہیں ہے جو برے عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کو موت حاضر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک اب ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ نہیں ہے ان کے لیے جن کو موت آئے اور وہ کافر ہوں، وہی ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اب آگے نیکسٹ سٹیپ جو آئے تھے، ایک تو توبہ کا بتایا، جہالت پہ کری اور قریب سے معافی توبہ مانگی تو اللہ تعالیٰ لوٹ جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ون ڈے کمپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، وہ ان کو کسی نے بتا دیا بھائی آپ صبح اٹھے، آپ نے اچھے کام بھی کیے، برے بھی کام کیے، غلط کام کیے، اور رات کو توبہ کر لیں کیونکہ کل آپ کی موت آ جائے تو آپ توبہ کر لیں۔ یعنی وہ غلط پھر کیے جا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ توبہ میں قبول نہیں ہو جاتا کہ موت آ جائے۔ توبہ کے اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ نے فرض کی میں نے برائی یا کوئی ایسا کام کیا، مجھے کیسے معلوم میری توبہ قبول ہو گئی؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرے گا اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی تو آپ ریپیٹ ہی نہیں کریں گے۔ آپ ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں، اللہ توبہ قبول ہی نہیں کر رہا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے، اس کو پتا ہے دوبارہ کریں گے۔ تو ہم یہ باقاعدہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کیسے قبول کیسے کرے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کرتا رہوں غلط کام، میں اس کا فدیہ دے دوں یا یہ کر دوں؟ نہیں صاحب، آپ کی توبہ قبول جب ہوگی جب آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، سمجھو اللہ نے قبول کر لی، اور اگر ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو اللہ قبول نہیں کر یہاں تک کہ موت آ جائے، تو کہتا ہے میں اب توبہ کر رہا ہوں جنون، تو اللہ کہہ رہا ہے اب توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ توبہ اللہ قبول جب کرتا ہے جب آپ اگنورنس میں غلطی کرتے ہیں، جہالت میں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی معافی مانگ کے پھر میک شور کریں کہ دوبارہ نہ کریں، تو جب آپ دوبارہ نہیں کریں گے تو سمجھ لیے اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ پھر دوسری غلطی کی طرف دیکھیں، یہ مت سمجھے میں نے یہی غلطی کی، ابھی تو آپ کی غلطیوں کی بہت بڑی پوٹلی ہے، کھولتے جائیں نظر آتی جائیں گی آپ کو، اور کالا دل جو ہے کٹا کٹ صاف ہوتا جائے گا، آپ معافی مانگتے جائیں۔ دھوکہ مت دیں اپنے آپ کو، میں بتا رہا ہوں بہت انسان بڑا کلیور ہے، انسان بہت دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ آپ کو ایک ہونا پڑتا ہے، ایک اپنے آپ کو ایک، بہت سارے ہم پرسنالٹی اپنے اندر کر رہا ہوتے ہیں، کبھی کچھ، تو دھوکہ دی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے انسان، اب اس بات کا اسے شعور بھی نہیں ہے، تو دھوکہ اپنے کو نہ دیں۔